دوستو، انسانی حقوق کی تاریخ پر بات چیت جاری ہے اور ہم انسانی حقوق اور مذاہب پر بات کرتے ہوئے ہم نے انسانی حقوق اور مسیحیت پر بات کی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مسیحیت کا تھوڑا سا تعارف دیا تھا اور اس ویڈیو میں ہم انسانی حقوق اور مسیحیت کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس پر بات کریں گے۔ مسیحیت ہر فرد کے موروثی وقار اور قدر پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ انسان خدا کی شبیہ پر تخلیق کیے گئے ہیں۔ یہ عقیدہ انسانی حقوق کے حق میں بہت سے مسیحی دلائل کی بنیاد بناتا ہے۔ مسیح اکثر یسوع کی تعلیمات کی تشریح کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے کہا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے جیسا پیار کرو، اور اس حکم کو وہ اس طریقے سے تشریح کرتے ہیں کہ دوسروں کے حقوق کا احترام اور تحفظ کرنے کے برابر ہے۔ جینیسس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن خدا نے انسانوں کو پیدا کیا، خدا نے انہیں خدائی شبیہ میں پیدا کیا۔ اور انسانی حقوق کا عالمی منشور کا آرٹیکل 1 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ متی میں لکھا ہے، ہم یسوع کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں اور دشمنوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اور گلیشن میں لکھا ہے، کیونکہ ہر کوئی خدا کی بادشاہی میں رہنے کے لائق ہے۔ آرٹیکل 1 UDHR کا ہمیں یہی بات بتاتا ہے کہ تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ گلیشن میں لکھا ہے، مسیح یسوع میں تم سب ایمان کے ذریعہ خدا کے فرزند ہو۔ آپ میں سے جتنے لوگ مسیح میں بپتسمہ لے چکے ہیں، اپنے آپ کو مسیح کا لباس پہنا چکے ہیں۔ مسیحیوں میں بپتسم یا بپتسمہ یا غسل لینے کو ایک یہ مذہبی رسم کہیں یا ضرورت کہیں، جس کو بپتسمہ بھی کہتے ہیں اور باپزم بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ ہو جاتا ہے تو آپ کو مسیح کا لباس پہنا چکے ہیں۔ اب کوئی یہودی یا یونانی نہیں ہے، اب کوئی غلام یا آزاد نہیں ہے، اب کوئی مرد اور عورت نہیں ہے، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ UDHR کا آرٹیکل 2 بھی ہمیں یہی بات بتاتا ہے۔ ہر شخص ان تمام آزادیوں اور حقوق کا مستحق ہے جو اس اعلان میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس حق پر نسل، رنگ، جنس، زبان، مذہب اور سیاسی تفریق کا یا کسی قسم کے عقیدے، قوم، معاشرے، دولت یا خاندانی حیثیت وغیرہ کا کوئی اثر نہ پڑے گا۔ اس کے علاوہ جس علاقے یا ملک سے جو شخص تعلق رکھتا ہے، اس کی سیاسی کیفیت، دائرہ اختیار یا بین الاقوامی حیثیت کی بنا پر اس سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ ملک یا علاقہ آزاد ہو، غیر مختار ہو یا سیاسی اقتدار کے لحاظ سے کسی دوسری بندش کا پابند ہو۔ یہ ہمیں آرٹیکل 2 بتا رہا ہے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کا۔ سماجی انصاف کے بارے میں مسیحیت میں یہ درج ہے کہ مسیحیت سماجی انصاف اور پسماندہ اور مظلوم کی ضروریات کو پورا کرنے پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ مسیحی تاریخی طور پر انسانی حقوق کی تحریکوں میں شامل رہے ہیں، غلامی کے خاتمے، نسلی مساوات اور دیگر سماجی انصاف کے اسباب کی وکالت کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح مساوات کے معاملے میں مسیحیت سکھاتی ہے
کہ تمام لوگ خدا کے سامنے برابر ہیں، قطع نظر نسل، جنس یا سماجی حیثیت کے۔ یہ عقیدہ مساوی انسانی حقوق کے خیال کی حمایت کرتا ہے اور امتیازی سلوک کو مسترد کرتا ہے۔ لوکا میں درج ہے، رب کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں قیدیوں کی رہائی کا اعلان کروں اور اندھے کو بینائی دوں، مظلوموں کو آزاد کرنے کے لیے رب کے فضل کے سال کا اعلان کروں۔ آرٹیکل 3 یوڈیا 4 کا بھی ہمیں یہی بات بتا رہا ہے۔ ہر شخص کو اپنی جان، آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق ہے۔ گلیشنز میں لکھا ہے، آزادی کے لیے مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے، اس لیے ثابت قدم رہو اور نہ دوبارہ غلامی کے جوئے میں جھک جانا۔ آرٹیکل 4 یوڈیا 4 کا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی شخص غلام یا لونڈی بنا کر نہ رکھا جا سکے گا۔ غلامی اور بردہ فروشی، چاہے اس کی کوئی شکل بھی ہو، ممنوع قرار دی جائے گی۔ لوکا میں درج ہے، اب وہ لوگ جنہوں نے یسوع کو پکڑ رکھا تھا اس کا مذاق اڑانے اور مارنے لگے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی بھی باندھی ہوئی تھی۔ اس سے پوچھا، اے نبی، وہ کون ہے جو آپ کو مار رہے ہیں؟ وہ اس طرح یسوع مسیح کی توہین کرتے رہے۔ آرٹیکل 5 یوڈیا 4 کا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی شخص کو جسمانی اذیت یا ظالمانہ انسانیت سوز یا ذلیل سلوک یا سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ تھا انسانی حقوق اور مسیحیت کا ریلیشن شپ۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بدھ مت اور انسانی حقوق پر بات کریں گے۔ شکریہ۔